اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قاف کی آیت نمبر 36 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ نسبتاً ایک طویل آیت ہے جو آپ سورہ قاف میں دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت بھی نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے حصے ہوں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور دوسرا ہوگا هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک فا نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس پہلے حصے کے ہم دو حصے کر دیں گے، جس میں پہلا حصہ ہوگا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور دوسرا ہوگا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے کم۔ بلو کلر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ کم جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ کون سا اسم ہے؟ آپ کو یاد ہوگا لسان القرآن کورس میں ہم نے کم کو پڑھا تھا جب ہم نے اسماء استفہام پڑھے تھے۔ تو اسماء استفہام پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے ایک اسم آیا تھا جو تھا کم، اور اس کم کے معنی ہم نے کیے تھے کتنا یا کتنے۔ تو میں آپ کے سامنے کم کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ذہن میں تازہ کروا دینا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ہوں گی۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ کم جو ہے یہ عربی گرامر میں دو طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک کم استفہامیہ کہلاتا ہے، اور دوسرا کم جو ہے وہ خبریہ کہلاتا ہے۔ ہوتا کم ہی ہے، لیکن کبھی یہ استفہام کے معنی دیتا ہے اور کبھی یہ خبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کا ترجمہ ہم استفہام کے طور پہ کریں گے تو سوال کرتے ہوئے پوچھیں گے کتنا یا کتنے، اور جب خبر کے طور پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس کو خبریہ کے طور پہ استعمال کریں گے، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہم کریں گے کتنے ہی۔ تو کم جو ہے دو طرح کا ہوگا، استفہامیہ اور خبریہ۔ کم جو ہے ایک مبہم اسم ہے، لہٰذا اس کی تمیز آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کی جو تمیز آتی ہے اس کے حوالے سے نوٹ یہ کرنا ہے کہ کم استفہامیہ کی تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی تمیز جو ہے وہ مجرور ہوتی ہے۔ مزید نوٹ کر لیجئے کہ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی وہ واحد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی تمیز جو ہے یہ مفرد یا جمع لیکن مجرور ہوتی ہے۔ پہلی بات ہوگی کم چاہے استفہامیہ ہو چاہے خبریہ ہو، دونوں کی تمییز پر من حرف جر بھی آ جاتا ہے۔ کم کے بارے میں مزید نوٹ کر لیجئے گا کہ کم یہ جو اسم ہے یہ مبنی اسم ہے، لہٰذا یہ محلاً مرفوع منصوب یا مجرور استعمال ہوتا ہے۔ کم کی تمیز پہ آنے والا من جو ہے یہ زائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض اس کو من بیانیہ کہتے ہیں۔ کم کے اعراب کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جب ہم اعراب میں پہنچیں گے تو اس وقت میں مزید اہم باتیں چند آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ کم کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے اہلکنا۔ اہلکنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہا لام اور کاف اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب فعل سے استعمال ہوا ہے اہلک یہلک اہلاکن، جس کے معنی ہلاک کرنا کے ہوتے ہیں۔ قبل کا لفظ ظرف ہے، اسم ہے، اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ قبل کے ساتھ ضمیر جو لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ من یہ کم کی تمیز پہ داخل ہوا ہے، لہٰذا اس کو ہم زائدہ کہیں گے، اور حرف جر تو ہے ہی ہے، یہ ظاہر بات ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، کیونکہ یہ اپنا اثر ضرور ظاہر کرے گا، یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور ضرور کرے گا، لیکن ترکیب کرتے ہوئے اس کو عام طور پہ جملے کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ تو کرن کا لفظ جو ہے وہ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرن جو ہے یہ واحد ہے، مذکر ہے، اور مجرور ہے اور نکرہ ہے۔ کرن کے معنی بستی کے ہیں۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ اشد ہے جو کہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ اشد جو ہے یہ اشددو تھا، صیغہ اسم تفضیل ہے افعلو کے وزن پہ، یعنی شدید سے اشدو، جس کے معنی سخت
تر یا سخت ترین کے ہوتے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور بطشن کا لفظ پہلے حصے کا جو آخری لفظ ہے یہ آپ کو منصوب نکرہ واحد اور مذکر کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ بطش کے معنی جو ہیں یہ پکڑ کے ہیں یا گرفت کے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کا اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرے حصے میں پہلے حصے کے پہلا لفظ ہے فا جو کہ حرف ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے نکبو۔ نکبو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا لفظ ہے، نون قاف اور با اس کے حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، نکبا ینکبو تنکیبن۔ اس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں کثرت سے آنا جانا یعنی بھاگ دوڑ کرنا، اور سورہ قاف کی آیت کا ہی ریفرنس دیا ہے فنکبو فی البلادی، ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے بھاگ دوڑ کی شہروں میں۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد البلاد کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، جمع ہے، معرفہ ہے، مجرور ہے اور مذکر ہے۔ بلد کی جمع ہے اور بلد کے معنی شہر کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے دونوں حصوں کے الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے 3 الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ حل ہے جو کہ حرف ہے، حرف استفہام ہے، اور من حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے بعد آخری لفظ جو ہے دوسرے حصے کا وہ ہے محیص۔ محیص نکرہ ہے، ہا یا اور صاد اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے محیص کو اسم ظرف کے طور پہ ذکر کیا ہے اور بتایا کہ اصل میں یہ محیصن ہے، یعنی بچنے کی جگہ، مفعول کے وزن پہ ہے، اور یا کی حرکت جو ہے پیچھے دے کر یہ لفظ بن گیا محیصن۔ تو یوں الحمدللہ سورہ قاف کی آیت نمبر 36 کے تمام الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں۔ کم استعمال ہو رہا ہے پہلے لفظ کے طور پہ اس جملے کا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کم کے اعراب کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں اعراب ڈسکس کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ اہم باتیں شیئر کروں گا۔ تو کم کا اعراب جاننے کے لیے چند باتیں بہت اہم ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، انہیں اچھی طرح سے سن لیجئے۔ کم کے حوالے سے ہم نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ کم جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک استفہامیہ ہوتا ہے، ایک خبریہ ہوتا ہے، اور دونوں کی تمیز آتی ہے۔ کم استفہامیہ کی تمیز جو ہے وہ واحد منصوب ہوتی ہے، جبکہ کم خبریہ کی تمیز واحد یا جمع مجرور ہوتی ہے، اور دونوں کی تمیز پر حرف جر من زائدہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پر نوٹ کر لیجئے، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کم اور اس کی تمیز کے درمیان اگر فعل متعدی آ جائے، یعنی کم اور اس کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کے ساتھ فاصلہ آ جائے، تو کم کی تمیز پر من حرف جر داخل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کم کے بعد اگر فعل متعدی ہو اور اس کی تمیز پر من بھی داخل ہو تو وہ کم اپنی تمیز سے مل کر مفعول بہ مقدم بنتا ہے، لہٰذا محلاً منصوب ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ یہاں پر آپ کے کام آئے گا۔ پھر سن لیجئے کہ کم کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کی تمیز پر من بھی داخل ہو تو وہ کم اپنی تمیز سے مل کر مفعول بہ مقدم بنے گا فعل کے لیے جو آگے آ رہا ہوگا، لہٰذا اس کم کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ تو یہاں پر کم جو ہے آپ ذرا نوٹ کریں، اس کے بعد آپ کو فعل نظر آ رہا ہے اہلکنا، اور اہلکنا فعل جو ہے اہلک یہلکو اہلاکن ہلاک کرنا، یہ ایک متعدی فعل ہے، اور کم کی تمیز جو ہے وہ کرن ہے جس پہ من حرف جر زائد داخل ہوا ہے، جو کہ داخل کرنا واجب تھا اس لیے کہ کم اور اس کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کے ساتھ فاصلہ آ گیا، اور اس صورت میں کم ممیز اپنی تمیز کرن سے مل کر محلاً منصوب مفعول بہ بنے گا اہلکنا فعل کے لیے۔ تو میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے ساری بات حل کر دی ہے۔ تو کم جو ہے یہ ممیز کہلائے گا، من حرف جر زائد ہوگا، کرن یہاں پر ممیز ہے، کرن یہاں پر تمیز ہے، لہٰذا ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ مفعول بہ مقدم بن جائے گا اہلکنا فعل کے لیے۔ اب اہلکنا فعل بفاعل ہے جس میں نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، قبلہم ظرف مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا اہلکنا فعل کے، اور یوں اہلکنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ مقدم اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور یہاں پر ہم کم کا ترجمہ جو ہے خبریہ کے طور پہ کریں گے،
اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا۔ اس کے بعد ہم اشد منہم بطشن کو ہم ایک الگ جملے کے تحت جو ہے وہ اینالائز کر لیں گے، جس میں ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہوگی جس کی خبر اشدو ہوگی اور صیغہ اسم تفضیل خبر کے طور پر استعمال ہوگا۔ منہم جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا صیغہ اسم تفضیل کے، اور بطشن جو ہے یہ منصوب ہوگا بوجہ تمییز کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسم تفضیل کا صیغہ جب آتا ہے تو اس کے لیے عام طور پہ تمییز آتی ہے۔ تو یوں ہم مبتدا اپنی خبر اشدو سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے وہ ان سے زیادہ سخت تھے پکڑ کے لحاظ سے۔ اگلا جملہ جو ہے فنکبو فی البلاد، اس میں فا کو ہم عاطفہ قرار دیں گے۔ نکبو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فی البلاد جار مجرور متعلق ہو جائے گا نکبو فعل کے، اور پھر نکبو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے حل من محیص، تو اب میں اس کو انالائز آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ حل جو ہے حرف استفہام ہے، من یہاں پر پھر زائد ہے، اور محیص جو ہے لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً یہ مرفوع مبتدا بن رہا ہے، اور اس کی خبر جو ہے محذوف ہوگی، اور خبر جو محذوف قرار دی گئی ہے وہ ہے لہم، یعنی حل لہم من محیصن، کیا ان کے لیے کوئی محیص ہے یعنی بچنے کی جگہ ہے کوئی؟ تو یوں یہ جملہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو استنافیہ قرار دیا ہے، کم کو خبریہ قرار دیا ہے، اور بتایا کہ لفظ مبنی ہے، فی محل نصب مفعول بھی مقدم ہے، من قبلہم متعلق ہے اہلکنا فعل کے، من کرن تمیز ہے کم کی، اور منہم متعلق ہے اشد کے، بطشن تمیز منصوب ہے، فا عاطفہ ہے، فی البلاد متعلق ہے نکبو فعل کے، حل حرف استفہام ہے، محیص مجرور لفظاً بھی من زائدہ، مرفوع محلاً مبتدا ہے، اور خبر محذوف ہے جس کی تقدیر جو ہے لہم ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% میچ ہوگی ہماری، اور جو جملوں کا اعراب کیا ہے وہ اہلکنا والا لا محل لا استنافیہ، ہم اشدو فی محل جر نعت انہوں نے قرار دیا ہے کرن کی، یعنی یہ جملہ ہم نے الگ کیا تھا ہم اشد منہم بطشن، اس کو انہوں نے کرن نکرہ کے بعد چونکہ آ رہا ہے جملہ تو اس کی نکرہ کے لیے صفت قرار دے دیا ہے۔ نکبو والا جملہ فی محل جر معطوف والا جملہ ہم اشدو ہے، اور حل من محیص کو لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ مقول القول ہو ایک قول مقدر کے لیے، اور جو حال ہو نکبو کے فائل سے، یعنی نکبو قائلین حل من محیص۔ تو محمود صاحب کی ورکنگ کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی لہم کو یہاں پہ محذوف مانا گیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ لہم کے اضافے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ لہم محیصن مبتدا کی خبر محذوف ہے اور من زائدہ ہے اور استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں نے دنیا چھان ماری مگر ان کو کہیں موت سے پناہ نہیں ملی، اسی طرح تم کو بھی اہل مکہ موت سے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ مکمل ہوگی ہماری۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دیں، ہم اشد منہم بطشن، جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، بس انہوں نے شہروں کو چھان مارا، حل من محیصن، کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 36 جس میں ہم نے کم کے بارے میں بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں، آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔